ذرا سوچئے، آپ ایک دن اپنے کام میں مصروف ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور اچانک آپ کو ایک ایسی بات سمجھ آتی ہے جو آپ کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے مے کے آرٹن کی، جو ایک اینٹومولوجسٹ اور مدھو مکھی پالن کرنے والی ایکسپرٹ ہے۔ وہ کارنیل یونیورسٹی میں ماسٹر بی کیپر سرٹیفکیشن کے لیے پڑھائی کر رہی ہیں۔ ایک دن جب وہ قرآن کا مطالعہ کر رہی تھیں، انہوں نے سورہ النحل یعنی مدھو مکھی پر رک کر کچھ ایسا دیکھا جو انہیں حیرت میں ڈال گیا۔ سوچیے، ایک پوری سورہ جو مدھو مکھیوں کے بارے میں ہے، لیکن یہ صرف مدھو مکھیوں کا ذکر تک سیمت نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس سورہ میں ایک عجیب سا نیومیریکل پیٹرن تھا۔ سورہ کے 16 آیتیں ہیں اور یہ 16 الگ الگ عربی اکشروں کا استعمال کرتی ہے۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ مدھو مکھیوں کا بایولوجی بھی اسی پیٹرن سے میل کھاتا ہے۔ فیمیل مدھو مکھیوں کے پاس 16 جوڑے کروموسومز ہوتے ہیں، جبکہ میل مدھو مکھیوں کے پاس صرف 16 کروموسومز ہوتے ہیں۔ یہ بات انہیں گہری سوچ میں ڈال گئی۔ کیا قرآن میں مدھو مکھیوں کے بارے میں اور بھی کچھ چھپا ہوا ہے؟ کیا یہ ایک الہی پیغام تھا یا ایک ویگیانک آبزرویشن؟ یہ سب کچھ اتنا دلچسپ تھا کہ انہوں نے اس پر اور ریسرچ کرنا شروع کیا، اور آج ہم اسی سفر کو ایکسپلور کرنے والے ہیں۔ تیار ہیں؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مے کے آرٹن کا سفر صرف نمبروں تک سیمت نہیں رہا۔ انہوں نے دیکھا کہ قرآن میں شہد اور مدھو مکھیوں کے بارے میں کئی اور باتیں لکھی ہیں جو آج کی سائنس سے میل کھاتی ہیں۔ قرآن شہد کے رنگ، اس کی شفائی طاقت اور انسانی صحت کے لیے اس کے فائدوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک آیت میں لکھا ہے، ان کے پیٹ سے ایک درب نکلتا ہے جو مختلف رنگوں میں ہوتا ہے اور انسانی صحت کے لیے شفا ہے۔ یہ بات صرف ایک روحانی پیغام نہیں بلکہ ایک ویگیانک سچائی بھی ہے۔ شہد کی اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز کو آج میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے۔ یہ زخم بھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، انفیکشنز کو روکتا ہے اور کھانسی کے لیے ایک نیچرل ریمیڈی ہے۔ لیکن سوچئے، یہ بات 1400 سال پہلے قرآن میں کیسے لکھی گئی؟ اس وقت نہ تو مائکروسکوپس تھے اور نہ ہی ماڈرن ریسرچ ٹیکنیک۔ یہ صرف شہد کے فائدوں تک ہی سیمت نہیں بلکہ قرآن مدھو مکھیوں کے کام کرنے کے طریقے پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ مے کے آرٹن نے دیکھا کہ مدھو مکھیوں کے لیے جو ورب استعمال کی گئی ہے وہ استری لنگ فیمینن ہے۔ مطلب قرآن یہ بتاتا ہے کہ شہد بنانے کا کام فیمیل مدھو مکھیاں کرتی ہیں، اور سائنس نے یہ بات صرف 19ویں صدی میں ثابت کی تھی۔ کیا یہ ایک اتفاق تھا یا پھر یہ ایک گہری آبزرویشن تھی جو اس وقت کے لوگ کرتے تھے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہمیں مدھو مکھیوں کے بارے میں ایک اور عجیب بات پتہ چلی جب مے کے آرٹن نے قرآن کا اور گہرا مطالعہ کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ مدھو مکھیاں اپنے گھر صرف موم ویکس کے چھتوں میں نہیں بناتی بلکہ پہاڑوں، پیڑوں اور دوسری جگہوں میں بھی بناتی ہیں۔ یہ بات پہلے لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھی، کیونکہ زیادہ تر لوگ مدھو مکھیوں کے چھتوں کو صرف موم کے ہنی کامبس کے طور پر جانتے تھے۔ لیکن سائنس نے بعد میں ثابت کیا کہ کچھ مدھو مکھیاں اپنے چھتے لکڑی اور یہاں تک کہ پتھروں میں بھی بناتی ہیں۔ یہ بات قرآن کے علم اور ماڈرن سائنس کے درمیان ایک اور کنیکشن بناتی ہے۔ مدھو مکھیوں کا پورا سسٹم انسانی سماج کے لیے ایک مثال ہے۔ ہر مدھو مکھی کا ایک خاص کام ہوتا ہے۔ کوئی نیکٹر اکٹھا کرتی ہے، کوئی چھتا بناتی ہے اور کوئی شہد کو اسٹور کرتی ہے۔ اگر ایک بھی مدھو مکھی اپنا کام نہ کرے تو پورا چھتا ختم ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے، ہر شخص کا کردار سماج میں ضروری ہے۔ اگر ہم سب مل کر کام کریں تو ہماری دنیا بھی ایک چھتے کی طرح پھل پھول سکتی ہے۔ مدھو مکھیوں کا یہ سہیوگ اور ان کا ایک چھتے کے لیے کام کرنا انسانی زندگی کے لیے ایک مثال ہے۔ شاید اسی وجہ سے اسلام مدھو مکھیوں کو اتنا اہم سمجھتا ہے اور انہیں نقصان پہنچانا ایک گناہ تسلیم کرتا ہے۔ مے کے آرٹن نے ایک اور چیز دیکھی جو قرآن اور سائنس کے درمیان ایک اور گہرا کنیکشن بناتی ہے۔ قرآن میں لکھا گیا ہے،
کہ مدھومکھیوں کے پیٹ سے ایک پے نکلتا ہے جو انسانی صحت کے لیے شفا ہے۔ لیکن جو بات حیرانی کی تھی وہ یہ تھی کہ مدھومکھیوں کے ڈائجسٹو سسٹم کا ذکر قرآن میں اس طرح کیا گیا جو بعد میں سائنس نے کنفرم کیا۔ مدھومکھیوں کے پاس دو الگ الگ پیٹ ہوتے ہیں، ایک کھانا پچانے کے لیے اور دوسرا نیکٹر اور پانی سٹور کرنے کے لیے۔ یہ بات 7ویں صدی میں کیسے لکھی گئی؟ سائنس نے تو یہ بات صرف کچھ صدیوں پہلے ڈسکور کی ہے، لیکن قرآن میں یہ بات پہلے ہی لکھی گئی تھی۔ کیا یہ ایک الہی نالج کا حصہ تھا یا پھر اس وقت کے لوگوں کی آبزرویشن اتنی گہری تھی؟ یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں اٹھتا ہے، اور یہ صرف مدھومکھیوں کے ڈائجسٹو سسٹم تک ہی نہیں بلکہ قرآن میں مدھومکھیوں کے ایکولوجیکل رول پر بھی زور دیا گیا ہے۔ مدھومکھیوں کے بنا دنیا کا ایکولوجیکل بیلنس ختم ہو سکتا ہے۔ اسلام مدھومکھیوں کو ایک پوتر جیو سمجھتا ہے اور انہیں نقصان پہنچانا ایک گناہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر مخلوق کا ایک مقصد ہے اور ہمیں نیچر کے ساتھ تال میل میں رہنا چاہیے۔ یہ کہانی صرف مدھومکھیوں اور قرآن کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک مثال ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے نیچر کو کیسے سمجھتے ہیں اور کیسے ہماری کتابیں اور سائنس ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتی ہیں۔ مدھومکھیوں کا سسٹم ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر ایک کا کام ضروری ہے، اور اگر ہم سب مل کر کام کریں تو دنیا ایک بہتر جگہ بن سکتی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ ایک مدھومکھی دیکھیں، اس کی چھوٹی سی دنیا کے پیچھے چھپی حکمت کو یاد کریں۔ قرآن ایک سچی اور الہی کتاب ہے جو صرف عبادت اور روحانی مسئلوں تک سیمت نہیں، بلکہ اس میں علم، سائنس اور نیچر کے گہرے راز چھپے ہوئے ہیں۔ ہر آیت میں انسانیت کے لیے سبق ہے اور قدرت کے ساتھ تال میل کا پیغام ہے۔ سورہ النحل میں مدھومکھیوں کا ذکر صرف ایک مثال ہے کہ کیسے قرآن انسان کو نیچر کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مدھومکھیاں، ان کا سسٹم، شہد کی شفائی طاقت اور ان کا ایکولوجیکل رول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر مخلوق کا اس دنیا میں ایک مقصد ہے۔ قرآن صرف ایک دھارمک کتاب نہیں بلکہ ایک ایسی گائیڈ ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کو روشن کرتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ کتاب واقعی ایک چمتکار ہے جو ہر دور کے لیے ہدایت اور علم کا ذریعہ بنی رہے گی۔ کیا پتہ آپ کے آس پاس بھی ایسے راج ہوں جو آپ کی زندگی بدل دیں۔ تو دوستو، نئے نظریے سے دیکھنا شروع کریں، سوال اٹھائیے اور اس دنیا کے راج ایکسپلور کرتے رہیے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے سفر کے ساتھ۔